العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنا أنه أوجب المماثلة شرطا في البيع وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع. اور ہماری دلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں مماثلت کو شرط بنا کر ثابت کیا ہے، اور حدیث کو لانے کا مقصود بھی یہی ہے کہ مانع بیع کا ثبوت ہو جائے. اذ هو ينبئ عن التقابل، اس لیے کہ وہ یعنی لفظ بیع مقابلے کی خبر دیتا ہے. وذلك بالتماثل، اور یہ مقابلہ مماثلت سے ثابت ہوگا. او صیانة لاموال الناس عن الطغى، یا لوگوں کے اموال کو ہلاک ہونے سے بچانے کے ذریعے ہوگا. او تتمیما للفائدة باتصال التسلیم به، یا سپرد کر کے فائدے کو پورا کر کے حاصل ہوگا. ثم یلزم عند فواته حرمت الربا، پھر مماثلت کے فوت ہونے کے وقت ربا کی حرمت لازم ہوگی. عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ قدر مع الجنس جو حضرات احناف نے علت نکالی ہے، اس کے علت ربا ہونے پر دلیل پیش کر رہے ہیں. دلیل کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً بمثل کے ذریعے خرید و فروخت میں مماثلت یعنی برابری کو شرط قرار دیا ہے. جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں بیان کر چکے ہیں کہ مثلاً بمثل ترکیب میں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور حال شرط ہوتا ہے. اس لیے اموال ربویہ کی بیع میں ربا سے بچنے کے لیے مماثلت شرط ہوگی. چنانچہ اب حدیث کا مفہوم ہوگا بیعوا هذه الاشیاء مثلا بمثل، ان چیزوں کو برابر سرابر کر کے بیچو. خلاصتاً حدیث میں جو مماثلت کو واجب کیا گیا ہے، یہ مماثلت دو طرح سے ہوگی. دو طرح سے برابری تسویہ پایا جائے گا. نمبر ایک پر صورت کے اور ذات کے اعتبار سے، نمبر دو معنی کے اعتبار سے. کیل اور وزن کر کے صورت کے اعتبار سے مماثلت کی جاتی ہے، اس لیے کیل اور وزن علت ہوں گے. اور جنس کے ذریعے معنوی مماثلت ہوتی ہے، اس لیے جنس کو سود کی علت قرار دیا جائے گا. اس طرح کیل اور وزن کے ساتھ جنس بھی ربا کی علت میں شامل ہوگا. عزیز طلبہ، وَذَلِكَ بِالتَّمَاثُلِ أَوْ صِيَانَةً لِأَمْوَالِ النَّاسِ عَنِ الطَّغَى أَوْ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ بِاِتِّصَالِ التَّسْلِيمِ بِهِ. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب سود کے لیے قدر مع الجنس یعنی کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس کا علت ربا ہونا ثابت ہو گیا، تو اس پر تین دلیلیں مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے دے رہے ہیں. سب سے پہلی دلیل وذالک بالتماثل، یعنی مماثلت کا واجب ہونا. یہ تین وجہوں سے ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ عوضین کے درمیان مماثلت اور برابری پائی جانے کی وجہ سے بیع کے معنی کا تحقق ہوگا. اگر مماثلت اور برابری نہیں پائی جائے گی تو بیع کے معنی متحقق نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ بیع نام ہی ہے مبادلۃ المال بالمال، مال کا تبادلہ مال کے عوض ہو، اور مبادلہ چونکہ مفاعلت کے باب سے ہے جس کا خاصہ اشتراک ہے، اسی معنی اشتراک کا تقاضا یہ ہے کہ متحد الجنس میں عوضین میں سے احد العوضین کا ہر جز
دوسرے عوض کے ہر جز کے مقابلے میں ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ جانبین سے تسویہ اور برابری اور تماثل پایا جائے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو وہ عوض سے خالی ہونے کی وجہ سے سود کہلائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عوضین کے درمیان مماثلت اور برابری کو شریعت نے اس لیے شرط قرار دیا تاکہ لوگوں کا مال تلف ہونے سے محفوظ رہے، ضائع ہونے سے محفوظ رہے۔ اسی کو مصنف بیان کرتے ہیں، او صیانۃ لاموال الناس عن التوا۔ ظاہر ہے کہ اگر جانبین میں سے ایک جانب کم ہوگا اور دوسرے جانب زائد ہوگا تو دوسری جانب جو زائد ہے اس کو وہ زائد مال بلا کسی عوض کے مل گیا تو پہلے شخص کا نقصان ہوا اور اس کا مال گویا کہ بلا کسی عوض کے زیادہ جا رہا ہے، جو ہلاکت کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کا مال ہلاک نہ ہو، یہ معنی اسی وقت متحقق ہوگا جبکہ جانبین میں تسویہ اور برابری پائی جائے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اسی مقدار زائد کو ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے شریعت نے اموال ربویہ کی بے میں مماثلت اور برابری کو شرط قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ربا میں والفضل ربا فرمایا اور اسی مال زائد بلا عوض کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کیا تاکہ جانب آخر کا نقصان نہ ہو۔ تیسری وجہ او تتمیما للفائدۃ باتصال التسلیم به، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بے کا فائدہ اس وقت مکمل ہوگا جب کہ جانبین میں باہمی قبضہ کرنے میں مماثلت اور برابری پائی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بے کا فائدہ یہ ہے کہ بائع ایک عوض کا مالک ہو اور مشتری دوسرے عوض کا مالک ہو جائے، یعنی جانبین سے آنے والی چیزوں کا یہ دونوں ایک دوسرے میں منتقل کی ہوئی شے کے مالک ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے نفس عقد سے یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تصرف کرنے کے لیے جو ملکیت کے تمامی کا سبب ہے یہ اسی وقت ہوگا جبکہ جانبین سے قبضہ پائی جائے، اور جب جانبین سے عوضین پر قبضہ ثابت ہو جائے گا تو یہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ بے کا فائدہ قبضے سے پورا ہوگا، اور جب بے کا فائدہ قبضہ ہے اور قبضے سے ہی وہ پورا ہوگا تو فائدے کو پورا کرنے کے لیے قبضے میں مماثلت اور برابری کا ہونا ضروری ہے، اور قبضے میں برابری یہ ہے کہ عاقدین اپنے اپنے عوض پر قبضہ کر لیں۔ اسی کی طرف حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا ہے یدم بیدن، کہ ہاتھ در ہاتھ ہو۔ ان تینوں وجہوں سے معلوم ہوا کہ حدیث کا مقصود مماثلت کے وجوب کو بیان کرنا ہے، پس شرط مماثلت فوت ہونے کی صورت میں ربا کا حرام ہونا لازم آئے گا۔ والمماثلۃ بین الشیئین باعتبار الصورۃ والمعنی والمعیار یسوی الذات والجنسیۃ تسوی المعنی فیظہر الفضل علی ذلک فیتحقق الربا۔ دو چیزوں کے درمیان مماثلت صورت اور معنی کے اعتبار سے ہوگی، معیار ذات میں برابری کو ثابت کرے گا اور جنسیت معنی میں برابری کو ثابت کرے گی، چنانچہ اس تساوی پر جو کچھ بھی کمی بیشی ظاہر ہوگی تو ربا کا تحقق ہوگا، لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدین فی المعاوضہ الخالی عن عوض شرط فیہ، اس لیے کہ ربا اس اضافے کو کہتے ہیں جو مالی معاوضے میں متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہو، اس حال میں کہ وہ عوض سے خالی ہو اور عقد میں اس کی شرط لگا لی گئی ہو۔ عزیز طلبہ، ہم بیان کر چکے ہیں شروع میں کہ مماثلت دو طریقے سے ہوگی، تسویہ اور برابری دو طریقے سے ثابت ہوگی، نمبر ایک صورت اور ذات کے اعتبار سے، نمبر دو معنی کے اعتبار سے۔ ظاہر سی بات ہے کیل اور وزن کر کے صورت کے اعتبار سے مماثلت کی جاتی ہے، اس لیے کیل اور وزن یہ دونوں علت ہوں گے۔ والمعیار یسوی الذات، معیار یعنی پیمانہ یہ ذات میں تسویہ کرے گا، اور جنس کے ذریعے چونکہ معنوی مماثلت ہوتی ہے اس لیے جنس کو بھی سود کی علت قرار دیا جائے گا۔
اب اس مماثلت اور تسویے میں جو کچھ بھی کمی بیشی ہوگی یہ سود ہوگا، اس لیے کہ سود کی تعریف ہی ہے کہ مالی معاوضے میں متعاقدین میں سے کسی کے لیے ایسا اضافہ ثابت ہو جائے جو عوض سے خالی ہو اور جس کی عقد میں شرط لگا لی گئی ہو۔ تو کیل مال جنس اور وزن مال جنس کے ساتھ جب کمی بیشی کا تحقق ہوگا تو یہ کمی بیشی یقیناً بلا کسی عوض کے ہوگی، اور جب بلا عوض ہوگی تو یہ سود ہوگا۔ ولا يعتبر الوصف، اور وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، اس لیے کہ عرف کے اعتبار سے اس کو فرق شمار نہیں کیا جاتا، او لأن في اعتباره سد باب البیعات، یا وصف کے اعتبار کرنے میں بے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، او لقوله صلی اللہ علیہ وسلم جیدها وردیها سواء، کہ اموال ربویہ میں عمدہ اور گھٹیا دونوں برابر ہیں۔ عزیز طلبہ، ولا يعتبر الوصف سے ایک سوال کا جواب مصنف علیہ الرحمہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال سمجھتے ہیں اور اس پر مصنف علیہ الرحمہ نے جو 3 جواب پیش کیے ہیں اسے بعد میں سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان برابری جس طرح قدر اور جنس کے ساتھ متحقق ہوتی ہے کہ مقدار کے اعتبار سے بھی دونوں برابری ہوں اور جنس کے اعتبار سے بھی دونوں میں تسویہ ہو، اسی طرح وصف کے ساتھ بھی مباصلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ربا کی علت کے سلسلے میں تحقق ربا کے لیے مماثلت ثابت کرنے میں قدر اور جنس کا تو اعتبار کیا گیا مگر وصف کا اعتبار نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر مصنف علیہ الرحمہ 3 جواب دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا جواب دے رہے ہیں لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، کہ وصف کو عرف عام میں تفاوت شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے وصف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا عوضین میں سے اگر ایک عمدہ ہو اور دوسرا گھٹیا ہو تو عمدگی کے اعتبار سے زیادتی معتبر ہوگی، یعنی ایک عوض کا عمدہ اور دوسرے کا ردی ہونا ربا شمار نہیں ہوگا، یعنی اس میں بھی تسویہ برابر ہوگی، چونکہ عرف میں اس کو متفاوت ہونا شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے دیا ہے لأن فی اعتبارہ سد باب البیعات، یعنی یہ کہ اگر وصف کے اعتبار سے تفاوت کا اعتبار کیا گیا تو اموال ربویہ میں بیع و شراء کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک شے کے اندر مثلا گندم ہو تو دوسرے گندم کا من کل الوجوہ مماثل ہونا اور ایک جیسا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ اس فرق کی وجہ سے ربا لازم آئے گا، اس لیے اگر یہاں پر اس وصف کو معفو عنہ نہیں قرار دیا گیا تو ربا کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ تیسرا جواب مصنف علیہ الرحمہ دے رہے ہیں جیدھا وردیھا سواء، کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اموال ربویہ میں عمدہ اور گھٹیا دونوں برابر ہیں، اور جب دونوں برابر ہیں تو کھرے اور کھوٹے کے اعتبار سے تفاوت یہاں معتبر نہیں ہوگا۔ والطعم والثمنیۃ من اعظم وجوہ المنافع، طعم اور ثمنیت بڑے نفع کی چیزیں ہیں۔ والسبیل فی مثلها الاطلاق بابلغ الوجوہ لشدۃ الاحتیاج الیہا دون التضعیق فیہ، اور اس جیسی چیز میں زیادہ چھوٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ دون التضعیق فیہ، اس میں تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ فلا معتبر بما ذکرہ، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کچھ ذکر کیا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، والطعم والثمنیۃ، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بیان کردہ علت ربا کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو علت ربا طعم اور ثمنیت کو قرار دیا ہے یہ درست نہیں ہے،
کیونکہ ان دونوں کے ساتھ بڑے منافع متعلق ہیں۔ طعام پر انسانی زندگی کی بقا ہے اور ثمانیت ضروریات زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ گویا انسان کو ان دونوں چیزوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، عادت اللہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اس میں اسی درجے کی وسعت اللہ نے رکھی ہے۔ چنانچہ آپ غور کر سکتے ہیں، ہوا اور پانی یہ شدید اور زیادہ ضرورت انسان کے لیے رکھتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو عام تر کر رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہر آدمی کو بآسانی میسر ہیں، لہٰذا اس کا تقاضا یہ تھا کہ طعام اور ثمانیت میں بھی جب کثرت احتیاج کا معنی ہے تو اس میں بھی توسع زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس میں تنگی ہونی چاہیے، اور ان کو ربا کی علت قرار دینے میں سراسر تنگی پائی جا رہی ہے، اس لیے ان کو حرمت ربا کی علت قرار دینا مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کچھ دلیل میں ذکر کیا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اذا ثبت هذا نقول، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں، اذا بیع المکیل او الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البیع فیہ لوجود شرط الجواز وهو المماثلۃ فی المعیار، کہ جب کیلی یا وزنی شے کو ہم جنس شے کے عوض کمی برابر سرابر بیچا جائے تو اس میں بیع جائز ہوگی جواز کی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ معیار یعنی پیمانے میں برابر سرابر ہونا ہے۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، الی ما یروى مکان قولہ مثلا بمثل کیلا بکیل، کہ حدیث پاک میں مثلا بمثل کی جگہ کیلا بکیل بھی منقول ہے، وفی الذهب بالذهب وزنا بوزن، اور الذهب بالذهب کی جگہ وزنا بوزن بھی منقول ہے، وَإِن تَفَاضَلَا لَمْ يَجُزْ، اور اگر کمی بیشی ہو جائے تو جائز نہیں ہوگا، لِتَحَقُّقِ الرِّبَا، ربا کے متحقق ہو جانے کی وجہ سے، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ لِإِحْضَارِ التَّفَاوُتِ فِي الْوَصْفِ، اور اموال ربویہ میں عمدہ کو گھٹیا کے عوض بیچنا جائز نہیں ہوگا مگر برابر سرابر، اس لیے کہ یہاں وصف میں تفاوت معتبر نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے نزدیک علت ربا کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس ہے، یا مختصراً یوں کہہ لیجئے کہ قدر مع الجنس ہے، تو اگر کسی کیلی چیز کو اسی کے ہم جنس کیلی چیز کے عوض یا وزنی چیز کو اسی کے ہم جنس وزنی شے کے ذریعے کے عوض برابر سرابر فروخت کیا گیا تو شرعاً یہ بیع جائز ہوگی، کیونکہ شرط جواز یعنی مماثلت کا پایا جانا یہاں موجود ہے، اس وجہ سے بیع جائز ہوگی۔ جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ یہاں روایت پیش کر رہے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر مثلاً بمثلٍ سے کی جگہ کیلم بکیلن اور الذهب بالذهب کی جگہ وزنم بوزن بھی منقول ہے، اور جب یہ منقول ہے تو یہ معنی اس بات کی طرف مشیر ہے کہ مماثلت سے مراد یہی ہے کہ کیلی چیزوں کو کیل کے ذریعے فروخت کیا جائے اور وزنی چیزوں کو وزن کے ذریعے فروخت کیا جائے، پس جب کیلی چیز کے عوض برابر فروخت کیا گیا، وزنی چیز کو اس کے ہم جنس وزنی شے کے عوض برابر فروخت کیا گیا تو شرعاً یہ جائز ہوگا، کیونکہ بیع کا جو مقتضا ہے اور جواز بیع کی جو شرط ہے یہ دونوں پائی گئی۔ اگر تفاضل ہو، کمی بیشی ہو، یعنی ایک عوض دوسرے عوض سے زائد ہو گیا تو تحقق ربا کی وجہ سے یہ ناجائز ہوگا۔ اور آخر میں مصنف علیہ الرحمہ وہی بات دہرا رہے ہیں کہ اموال ربویہ میں چونکہ عمدہ اور گھٹیا کا اعتبار نہیں ہے، لہٰذا ایک طرف اگر عمدہ گیہوں ہوں اور دوسرے طرف گھٹیا گیہوں ہوں تب بھی برابری ضروری ہوگی، کیونکہ ہم دلیل ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں وصف میں تفاوت معتبر نہیں ہے۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.